فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو، کوئی چلاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو، کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بھر دوڑو، ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو، دیکھو خوخار عدو برچیاں دکھلاتے ہیں، تیغ چوک لئی گھر میں چلے آتے ہیں، تیغ چوک لئی گھر میں چلے آتے ہیں، ماں کی جانب سے تم ایسے ہوئے غافل اے لال کہ نہ لٹنے کی خبر ہے نہ اسیری کا خیال، کب سے چلاتی ہے مادر تمہیں کھولے ہوئے بال، رن سے آتے نہیں واری مجھے شکوہ ہے کمال، اس مصیبت میں نہ آؤ گے تو کب آؤ گے، سر سے چادر میرے چھن جائے گی تب آؤ گے، سر سے چادر میرے چھن جائے گی تب آؤ گے، دھیان پردے کا بہت تھا تمہیں واری بیٹا، بولنے دیتے تھے گھر میں کبھی نہ چلا کے ذرا، آج اس ماں کا ذرا حال تو دیکھو بیٹا، سر جھکائے ہوئے ہوں گھیرے ہوئے ہیں آدھا، تم تو سوتے ہو خبر ہو تمہیں کیوں کر پیارے، ہو زمین شد تو سما جائے یہ مادر پیارے، ہو زمین شد تو سما جائے یہ مادر پیارے، کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں۔ حضرات گزارش ہے بڑے ادب و احترام سے عزت مآب حجت الاسلام علی جناب مولانا سے حسن عباس صاحب قبلہ سے رونق افروز ممبر ہوں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ قرأ الفاتحہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاء
والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين وبالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق وقوله الحسن في كتاب المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. صلوات پڑھیں بر محمد آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور نبی حسن ابن سرتاج حسین، مرحومہ مغفورہ شریف النساء بنت بچن مرحوم، مرحومہ مغفورہ آمنہ خاتون بنت محمود الحسن مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی کریم. صلوات پر محمد. اجان محترم معزز سامعین اکرام، بچوں کی طرف سے اپنے مرحومین، اپنے مرحوم والد کے لیے یہ سالانہ مجالس کا انعقاد اپنے آپ میں ایک بہترین عمل جو قابل تقلید بھی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اس بات کی تحسی کرے اور یقیناً لوگ کرتے ہیں. جس آیت کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا وہ سورہ شعراء کی 214 نمبر کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کے ارشاد فرما رہا وانذر عشیرتک الاقربین. اے پیغمبر، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی اپنے پریوار والوں، اپنے کٹمب والوں کو ڈرائیے. یہ آپ نے سنا ہوگا یہ آیت اکثر خطبہ سے. دعوت ذو العشیرہ کا واقعہ پورا مفصل انشاءاللہ
میں بھی کچھ حصہ پیش کروں گا، لیکن اپنے جوانوں اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کچھ آیتیں جو اس سے مرتبط ہیں، یہ خود میں نے بھی اپنی کم علمی کا اقرار یہی ممبر پہ کروں تو بہتر ہے کہ ابھی یہیں پہ جب اس آیت کو دیکھ رہا تھا پہلا تو جب اوپر نیچے کیا تو بہت ساری آیتیں جو پڑھا تو قرآن بہت مرتبہ، لیکن غور آج پہلی مرتبہ کیا کہ اس میں پروردگار عالم نے کتنی اہم، اور ایک سوال بھی پہلے ہی کر دوں کہ اکثر آپ نے خطبہ سنا ہوگا کہ ملائکہ کس کے اوپر نازل ہوتے؟ جب پیغمبر تھے تو پیغمبر کے اوپر تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام، یہ شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا سوال کہ شیطان کس کے اوپر نازل ہوتا ہے؟ شیطان کی بھی تو کوئی نازل ہونے کی جگہ ہے نا، وہ انشاءاللہ ابھی آگے کی آیت ہے، یہ 214 نمبر کی آیت کہ وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر آپ اپنے رشتہ داروں، آپ اپنے خطب والوں، اپنے پریوار والوں کو جو ہے کنبے والوں کو ڈرائیے، اور صرف ڈرائیے نہیں بلکہ جب ڈرائیں گے تو اس میں دو کیٹیگری ہوگی، کچھ ڈر جائیں گے، کچھ بات کو مان لیں گے، کچھ تعلقات کا خیال رکھ لیں گے، رشتہ دار ہیں کچھ سمجھا رہے ہیں، صحیح سمجھا رہے ہیں، اور کچھ نہیں مانیں گے۔ تو اگلی آیت میں پروردگار فرما رہا وَاحْفِظْ جِنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ پیغمبر، اللہ نے پیغمبر سے کہہ رہا ہے، اے پیغمبر اور جو صاحبان ایمان آپ کا اتباع کر لیں تو ان کے لیے آپ اپنے شانوں کو جھکا دیجئے۔ یعنی پروردگار عالم ہدایت پا جانے والے لوگوں کا مرتبہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے ہدایت کو ایکسپٹ کر لیا ہے تو ہم اپنے پیغمبر کے شانوں کو تمہارے سامنے جھکوائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرتبہ پیغمبر کا کم ہو جائے گا، بلکہ پیغمبر اپنے پروردگار کے بعنوان میسنجر آ کے یہ تمہارے سامنے بتائیں گے کہ دیکھو پروردگار کی نگاہ میں ہدایت یافتہ بندے کی اہمیت کیا ہے۔ تو اگر ہم اتنی سی بات سوچ لیں کہ اگر ہم سدھر گئے تو پیغمبر ہمارے سامنے شانوں کو جھکائیں گے، یعنی ایک بندگی کی ہماری لاج رکھیں گے، ایک بات۔ اس کے بعد کہہ رہے فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْلَمُونَ، پھر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے گا کہ میں تم لوگوں کے اعمال سے بیزار ہوں۔ دوسری کیٹیگری آپ کو پیغمبر کے رشتہ دار دو طرح کے آپ کو ملیں گے، ایک جن کے اوپر قرآن نے صاف طور پر تبت یدا ابی لہب، ابی لہب اور ابو جہل یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ وہی کٹمب میں سے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے قرآن میں اعلان کیا کہ دیکھو اگر عمل میں کوئی قربت نہیں ہے، عمل میں کوئی تعصی نہیں ہے تو ساری رشتہ داریاں بیکار ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں، بلکہ قرآن میں پروردگار عالم بے بانگ دوحل اس کے ہاتھ ٹوٹنے کے لیے جو ہے اعلان کرتا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور نام بھی ان کا اگر آپ تاریخ میں چھانے تو یہ آپ ابو جہل یا ابو لہب یہ عرب کی کنیت ہوا کرتی تھی۔ جیسے اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ابو ذر کا نام جندب ابن جنادہ ہے، ان کا بھی اگر تلاش کریں میرے ذہن میں نہیں، ان کا بھی نام کچھ اور ہے، لیکن ان کی جہالت اتنی ڈنکے کی چوٹ پہ تھی کہ لقب ہی پڑ گیا کنیت ابو جہل۔ تو آپ سوچیں کہ دو طرح، ایک رشتہ داروں کے سامنے پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھیے جب یہ اتباع کر لیں آپ کی تو آپ ان کا احترام کریے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، شانہ جھکا دیجئے۔ تو شانہ جھکانے کا مطلب تھوڑا سا ریسپیکٹ۔ اور دوسرے جو ہے جو نافرمانی کرے ان سے کہہ دیا تمہارے عمل سے بیزار، تم چولہے بھاڑ میں جاؤ، ہماری عام محاورے سنو چاہے نہ سنو۔ اس کے بعد وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور خدائے عزیز و مہربان پر بھروسہ کیجئے۔ ایک سب سے اہم پیغام ہے کہ جو پروردگار عالم اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ دیکھیے بھروسے کی اتنی اہمیت کہ جب اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا تو بھائی جس کے اوپر آپ نے بھروسہ کیا، آپ یہاں مثلا کسی بزرگ کے اوپر اگر آپ بھروسہ کرنے، دیکھیے آپ کے اوپر بھروسہ کر کے ہم یہ پیسہ دے رہے ہیں، ہمارا یہ کام کرا دیجئے گا، تو اگر اس کے اندر بھی رمق ایمان باقی ہے، ذرہ برابر اس کے ایمان کا ابھی جو اندر کا دائرہ وہ کالا نہیں پڑا ہے، تو وہ سوچے گا یار اس نے بڑی امید ہم سے رکھی ہے، اس کا کام کرانا ہے۔ تو وہ پروردگار عالم جو ہم سب کا خالق ہے، جس نے بھروسے کا پاٹ پوری دنیا کو پڑھایا ہے،
اور یہ اعلان کیا ہے جو ہمارے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے ہم اس کو ایسی جگہ سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا ہے. تو اب جب اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا اور بھروسہ کرنے والا پیغمبر ہوگا تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ پیغمبر، وہ شعر بعد میں کہا گیا لیکن پیغمبر نے یہ کام پہلے کیا. وہ شعر آپ نے سنا بانی تنظیم علامہ غلام عسکری صاحب کی فوٹو کے ساتھ بھی اکثر دکھ جاتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. پیغمبر جب عرب کی وادیوں میں نکلے کون ہے؟ ایک واحد انسان، شفیق چچا جناب ابو طالب، کہ لوگ آتے بھی شکایت بھی کرنے آتے جنہی کے پاس آتے یہ کہہ دیجئے یہ کہہ دیجئے یہ کہہ دیجئے. لیکن پروردگار عالم نے خلوص کی اتنی لاج رکھی کہ پوری دنیا نے اسلام کا پرچم دنیا کے اوپر لہراتے ہوئے دیکھا اور اس بات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ جو پروردگار عالم کے اوپر بھروسہ کر کے راہ تبلیغ میں قدم اٹھاتا ہے تو پروردگار عالم اس کا جھنڈا صرف خطہ عرب پہ نہیں پوری دنیا پہ گاڑ کے بتاتا ہے کہ دیکھو جہاں جہاں لا الہ الا اللہ لکھا دکھائی دے گا لکھا ہوا وہی وہی محمد رسول اللہ لکھا ہوا دکھائی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کے کلام میں بھی اخلاص تھا، محمد کے عمل میں بھی اخلاص تھا، محمد کے بیان میں بھی اخلاص تھا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کر رہی ہیں. الذی یراکا حین تقوم، جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے. کس کے اوپر بھروسہ کریں؟ کہ جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں، جب آپ نماز کی حالت میں قیام کی حالت میں ذکر کرتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور پھر سجدہ گزاروں کے درمیان آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے. یعنی پروردگار عالم یہ پیغمبر کے ذریعے گئے کہ ہم کو بھی متوجہ کرا رہا ہے. دیکھو اپنی نمازوں کو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ کوئی دیکھے چاہے نہ دیکھے تمہارا اٹھنا بیٹھنا ذکر رکوع سجود ساری چیزوں کو پروردگار عالم ایک ایک کی دیکھ رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں ضبط و ضبط ہو رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں. آج یہ چل رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ اگر آن ایئر نہیں ہے اور کوئی سیو ادھر نہیں کر رہا ہے تو اگر یہ بعد میں جا کے اس کو پرائیویٹ میں ویڈیو ڈال دیں گے تو جس نے ابھی دیکھا وہ دیکھا، بعد میں کچھ کر نہیں سکتا ہے. اس ریکارڈنگ میں اتنا نقص پایا جاتا ہے. لیکن پروردگار عالم کا جو ضبط و ضبط کا سسٹم ہے، صوتی و ذوتی سسٹم ہے، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ ممکن نہیں ہے. کیونکہ جو بیٹھے ہیں ملائکہ مقربین وہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر نہ کوئی رشوت کا اثر ہوتا ہے نہ کوئی پارٹی بازی کا اثر ہوتا ہے. ہاں اگر ان کے اوپر کوئی حکم چلتا ہے تو پروردگار عالم کا حکم چلتا ہے، اور جیسے پروردگار عالم کہتا ہے ویسے یہ لکھتے ہیں اور جیسے وہ کہتا ہے ویسے وہ مٹاتے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد و آل انہ هو السمیع العلیم. وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے جس کے اوپر آپ بھروسہ کریں گے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا ہم آپ کو بتائیں کہ شیاطین کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ آ گیا سوال. پیغمبر سے پروردگار کہہ رہا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ شیاطین کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں. تنزلوا علی کل افاک نسیم، وہ ہر جھوٹے اور بد کردار پر نازل ہوتے ہیں. ابھی ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ میں اپنے لیے کہوں، ہر انسان کی زندگی ہے، ہر انسان کی زندگی میں خامیاں ہیں. ایسا جرم ہے، ایسی خطا ہے کہ یہ سبب بن سکتی ہے کہ ہم شیطان کی نزول کی جگہ بن جائیں. آئیے اسی بابرکت فرش دعا کریں کہ پروردگار ہمیں کذب و افتراء سے محفوظ رکھ، ہمیں شیطان کی پناہ گاہ بننے سے محفوظ رکھ. ظاہر طور پہ ہم اور آپ ہنسی مذاق میں کبھی کبھار جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا عزیزوں ہنسی مذاق سے انسان سیریس میں جاتا ہے. آپ نے لکڑی جلتے ہوئے دیکھا اور کبھی ایک دم سے بڑے بڑے بوٹوں میں آگ نہیں لگائی جاتی ہے. پولیتھین سے پتلی لکڑیوں سے دھیرے دھیرے آگ سلگتے سلگتے تب بھینکر روپ دھارن کرتی ہے. انسان چھوٹے گناہوں کو جن کو چھوٹا سمجھتا، پہلی بات تو چھوٹا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. گناہ اس کی بزرگی کو دیکھ کے طے ہوگا. بالکل اسی طرح کہ ایک بچہ بچے کے ساتھ مار پیٹ کرے
تو وہ الگ بات ہے. ایک 5 سال کا بچہ 10 سال والے کے ساتھ بدتمیزی کرے تو اس کی سزا الگ ہے. ایک 5 سال کا بچہ 20 سال والے کے ساتھ بدتمیزی کرے وہ الگ ہے. ایک 5 سال کا بچہ 50 سال والے کے ساتھ بدتمیزی کرے تو وہ الگ ہے. بدتمیزی کی کیٹیگریاں بدل جائیں. کہا جائے اگر بزرگی کا تو لحاظ کیا ہوتا. عزیزو یہاں 50 سال کے انسان کی بزرگی کتنی دہائی دی جاتی ہے, اور جس کی بزرگی کا اعلان ہم کم سے کم صبح سے لے کے شام تک 5 مرتبہ کہتے ہیں, اللہ اکبر, وہ کبیر ہے, وہ بزرگ ہے, وہ برتر ہے. کیا اس کی بزرگی کے سامنے ہمیں گناہ کرتے وقت شرم نہیں آنا چاہیے؟ جھوٹ بولتے وقت شرم نہیں آنا چاہیے؟ دوسروں کو جھوٹے وعدے اور ٹوپی پہنانے میں شرم نہیں آنا چاہیے؟ عزیزوں اگر آنا چاہیے تو اس بات کا ہمیں عہد کرنا ہوگا پروردگار سے. اور یاد رکھیے گا عہد جب انسان کرتا ہے تو شرعی قوانین ہے, احکام اسلامیہ میں بیان ہوا کہ احکام کی دنیا میں جب آپ عہد کو توڑیں گے, وعدہ خلافی کریں گے, تو کم سے کم 3 روزے آپ کے واجب ہوتے ہیں. اور علماء اخلاق نے بہترین ذریعہ اس کو بتایا ہے کہ عہد کرو, ایک خوف رہے گا, اور توڑ دو تو 3 روزے رکھو گے تو نفس پاک ہوگا اور دوبارہ یہ جرأت گناہ کی کم ہوگی. پہلی بات تو عہد توڑے نہیں, عہد توڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے اپنے آپ میں. بعض اوقات ہم لوگ وعدہ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے, وعدہ خلافی کے بارے میں قرآن نے صاف طور پہ کہا اوفو بالعہود, اپنے عہدوں کو وفا کرو. پیغمبر کی صفت یہ تھی کہ کسی سے اگر کوئی وعدہ کرتے تھے, مولائے متقیان کی یہ صفت تھی, اگر کسی سے کوئی وعدہ کرتے تھے تو اس کو وفا کرتے تھے. پروردگار عالم ہمارا خالق, اس نے وعدہ کیا, رزق کا تو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ آپ نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں, روزہ رکھیں چاہے نہ رکھیں, بغیر قید مذہب و ملت وہ رزق دے رہا ہے. جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے, جو نہیں مانتا, جو ناستک اس کو بھی دے رہا ہے, جو کمیونسٹ ہے اس کو بھی دے رہا ہے, جو مسلم ہے اس کو بھی دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ پروردگار عالم نے اپنی خلقت میں یہ سسٹم رکھا ہے کہ دیکھو جو وعدے ہوئے ہیں ان وعدوں سے مکرنا جو ہے نہ الہی شان کے مطابق ہے, اور جب الہی شان کے مطابق نہیں ہے تو اس لا الہ الا اللہ, اس حاکم مطلق کے بندے جو آدمیت کی شان ہے, جناب آدم کی اولادیں, ان کے اوپر بھی زیب نہیں دیتا ہے. ایک آدم نے ایک ترک اولا کیا تو اتنا رویا, اتنا گریا کیا, اتنی شرمندگی کا احساس کیا کہ جب تک پروردگار عالم نے تسلی نہ دے دی, جب تک بشارت نہ دے دی کہ تمہاری خطا معاف کر دی گئی, تب تک گریا بند نہ ہوا. یہ کیسا اس آدم کی اولادیں ہیں آدمیوں کی صورت میں کہ خطاؤں کے بعد پہ ان کے چہرے پہ نہ بل پڑتا ہے نہ شکن پڑتی ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں, گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں, وعدہ خلافی کے بعد دوسری وعدہ خلافی, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. اب یہ وعدہ خلافی اپنے بچوں کے ساتھ ہو, اپنی فیملی ممبر کے ساتھ ہو, اپنے والدین کے ساتھ ہو, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہو, اپنے محلے والوں کے ساتھ ہو, اپنے گاؤں والوں کے ساتھ ہو, اپنے علاقے والوں کے ساتھ ہو, اپنے ضلع والوں کے ساتھ ہو, کسی کے ساتھ ہو, اپنے مذہب والے کے ساتھ ہو یا غیر مذہب والوں کے ساتھ ہو. قبیح ہے تو ہے, اور یہ وہ قبیح صفات ہیں کہ جو وجہ بنتی ہیں کہ شیطان ہمارے اوپر نازل ہوگا. جھوٹے اور بدکار لوگ, بدکار مطلب برے کام کرنے والے لوگ. برا کام جھوٹ بھی ہے, برا کام غیبت بھی ہے, برا کام دوسروں کی چغلی بھی ہے, برا کام دوسروں کی جاسوسی بھی. بعض لوگ تاک جھاک کی عادت بہت ہوتی ہے. ایک آدمی اچھا بھلا ہے, اپنی زندگی گزار رہا ہے, آپ اپنی گزار رہے ہیں, آپ کو پریشانی یہ کہ ان کا سسٹم کہاں سے چل رہا ہے. ظاہری طور پہ تو کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے, ظاہری طور پہ کوئی نہیں, پروردگار رازق ہے کہ نہیں ہے. یہ جاسوسی, یہ تاک جھاک ایک قبیح عمل ہے, اور جس کے نتیجے میں ہم اور آپ بہت ساری رحمتوں رافت الہی سے محروم ہو جاتے ہیں, جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں لگتا ہے. نماز صبح کا اپنے وقت پہ نہ پڑھنا, قضا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, نماز صبح کا انسان کا اپنے وقت پہ نہ پڑھ پانا اور کہنا دیر ہو گئی, 1 دن 2 دن پتہ چلا کہ روزانہ وہ آدمی 6:30 کے بعد پڑھ رہا ہے. یہ پروردگار عالم نے تھوڑا سا آپ کو محروم کیا ہے. یہاں کے ایک معلم اخلاق فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی نماز نہ پڑھ پاؤ
تو غور کرو صبح سے شام تک تم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے تم کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی بارگاہ میں سامنے کھڑا دیکھے. لیکن ہم اور آپ متوجہ نہیں اس کی طرف. 24 گھنٹے نماز قضا ہوتی رہے, 60 سال میں ایک وقت کی نماز نہ پڑھو, لیکن کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس کے بعد بھی شکوہ رہتا ہے, پروردگار دعا قبول نہیں کرتا. پروردگار نے کتنے نبیوں کو جو ہے دعا قبول کرنے میں ٹائم لگایا. نبیوں کی دعا تاخیر سے قبول ہوئی, اور دعا کا تاخیر سے قبول ہونا مصلحت سے خالی نہیں ہے. کہ انبیاء نے جو مانگا وہ مل گیا. امام حسین کیا تمام ائمہ شہادت ان کی آرزو تھی, لیکن کیا ابتدائی عمر مل گئی؟ نہیں. پروردگار عالم نے جب پورا کرنا چاہا تب پوری ہوئی. تو ہم اور آپ ائمہ کی زندگی سے سیکھیں کہ وہ گناہوں سے پاک, پروردگار کی اطاعت سے بھرے ہوئے. اس کے بعد بھی پروردگار عالم نے ان کو آزمایا, اور ہماری اور آپ کی پھوہر زبان میں بری طرح آزمایا. آج ہمارے یہاں شکوہ ہے. تبھی ہم گئے تھے رائے بریلی طرف, ہمارے ایک عزیزداری میں صاحب تو ان کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا. رشتے معمول لگتے تھے. جب بیل پرسے کے لیے گئے تو بے ساختہ ان کی اہلیہ کے مصر علماء کی محبت تھی. کہنے لگی مولانا صاحب کیا ہمارا ہی امتحان لینا تھا پروردگار کو؟ تو ہم نے کہا کہ یہ بتائیے, آپ جواب ہم بعد میں دیں گے, کبھی آپ نے کسی اسکول میں یہ دیکھا ہے سسٹم کہ کوئی اسکول ان بچوں کا ایگزام لے, ان بچوں کو ٹیسٹ کرے, چیک کرے جو روڈ پہ ٹہلتے ہیں, ان کا انرولمنٹ اسکول میں نہ ہو؟ کہنا نہیں. ہم نے کہا یہ بات تو طے ہے نا کہ اسکول جس کا امتحان لے رہا ہے یعنی اس بچے کا نام SR رجسٹر میں درج ہے. تو اب یہاں پہ معلوم ہو گیا پروردگار عالم اگر ہم کو اور آپ کو آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے تو ہمارا نام بندگی میں ہے, بھلے ہی اوپر سے ہو یا نیچے سے ہو. بعض اوقات ہم مذاق میں کہتے ہیں نا نیچے سے دوسرا نمبر ہے یا اوپر سے, لیکن ہے کم سے کم, اور اس کی لسٹ میں ہمارا نام ہونا بندگی میں, یہی سب سے بڑی ہماری عبدیت کی شان ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نیچے سے اوپر لے جائیں یا اوپر سے نیچے لائیں. یہ ہمارے ہاتھ میں, یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس نے بتا دیا کہ دیکھو ہم نے ہدایت کے راستے بھی بتائے ہیں, ہم نے گمراہی کے بھی راستے بتائے ہیں. ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے, اور کفران نعمت کرو گے تو نعمتوں کو سلب کر لیں گے. کفران نعمت کبھی زبان سے ہوتی ہے, کبھی اعضاء و جوارح سے ہوتی ہے. کبھی انسان کھانا کھاتا ہے اور وہیں پہ کہتا شکرن للہ, کبھی کھانا کھا کے دانت کھوتے ہوئے کہتا ہے کون طرح کھانا بنا, ابھی کفران نعمت. ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے قوم میں ایک عزیز بزرگ تھے, ان کے گھر پہ اتفاق سے بہت گھریلو ٹرم سے دعوت تھی. مغرب کے بعد بیٹھے, کھچڑی بن کے آئی. ان کے والد مرحوم خدا غریق رحمت تھے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ مولانا نہیں تھے, لیکن یہ حضرت بزرگ یعنی درس خالد کے طالب علم تھے اس وقت. آپ دیکھیں کہ معرفت علم کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے, پروردگار معرفت خود عطا کرتا ہے. جب کھانا آیا ان کی اہلیہ نے لا کے رکھا, بھائی سب نے لیا کھچڑی. جیسے ہی مولانا صاحب جو ہمارے بزرگ دوست تھے انہوں نے منہ میں رکھا پہلا نوالا, بیوی کو کہتے کتنا زیادہ نمک ڈال دیا. تو بزرگ چچا بیٹھے تھے, ان کے ابا کہنے لگے پروردگار تیرا شکر ہے. تو انہوں نے ایک طریقے سے کہا کیا ابا اس میں کہے کا شکر ہے؟ اس بزرگ انسان خدا کو پہچاننے والا بامعرفت انسان کہتا ہے بیٹا شکر اس بات کا ہے اس نے اس قابل سمجھا کہ نمک تیز والی ہی کھچڑی دیا, نہ دیتا یہ تو یعنی کم سے کم اس نے اس قابل تو سمجھا کہ نمک تیز والی ہی کھچڑی نصیب ہوئی. کتنے ایسے ہیں جن کو نمک نہیں مل رہا, کھچڑی تو بہت دور کی بات سوچیے. یعنی یہ معرفت کے اوپر ہمارے اور ڈیپینڈ کرتا ہے. پروردگار عالم نے یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ علم کتابوں میں رکھا ہے. جو ارشاد ہوا حدیث میں اور روایات میں وہ یہ کہ العلم نور, علم نور ہے. اور پروردگار عالم جہاں سمجھتا ہے جس کے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں علم کا نور رکھ دیتا ہے. علم کتابوں میں نہ چھانیے عزیزوں, پروردگار کی اطاعت کو اختیار کریے, اس کے ساتھ علم کو تلاش کریے, پروردگار عالم علم عطا کرے گا. بعض اوقات دیکھیں ہمارے ایسے کتنے ایسے بزرگان جنہوں نے اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن بزرگ علماء کی صحبت کا نتیجہ تھا کہ آج علاقے اور چوہدی میں لوگ ان کا نام احترام سے لیتے ہیں.
اور ان بزرگوں میں ایک نام ہماری کم سے کم ایک آبادی اس آبادی کا جن کو آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں، نام لینا یہاں مقصود نہیں، علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ جہاں علماء کا ذکر آئے گا تو اس خدا پسندیدہ بندے کا ذکر آئے گا، جہاں شرفا کا ذکر آئے گا تو اس انسان کا ذکر آئے گا۔ اس انسان کے اندر کیا خوبی تھی؟ آیا کسی یونیورسٹی کا پڑھا لکھا تھا؟ آیا کسی حوزے کا پڑھا لکھا ہوا تھا؟ آیا کوئی مجتہد تھا؟ نہیں، اس نے جتنا سنا تھا اتنے پہ عمل کر لیا۔ آج ہماری مشکل یہ کہ ہم پڑھتے زیادہ ہیں، عمل کم کرتے ہیں۔ فائدے میں انسان وہ ہے جو کم پڑھے عمل زیادہ کرے، کیونکہ پروردگار عالم نے صرف آمنو کی بات نہیں کی، کہا آمنو وعملوا الصالحات۔ جہاں بھی ایمان کی بات کی ہے وہاں عمل صالح کو طلب کیا ہے، اور عمل صالح ہی ایسا جس کو کہا جائے کہ عمل ہے جو اس دنیا میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی آئے گا، قبر کے باہر بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ آپ نعرہ لگاتے ہیں نا قبر کے باہر علی علی علی، اسی عمل صالح کا نام ہے۔ علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، اطاعت پروردگار کو راسخ کر دیتی ہے۔ علی کی محبت اس وقت محبت ہے جب یہ آپ کو فرش سے اٹھا کے مسجد تک لے جائے، مسجد میں نماز کے بعد اٹھا کے فرش تک لے آئے، فرش سے اٹھا کے صبح کی نماز کے لیے بیدار کر دے، اور ضرورت پڑے تو فرش سے اٹھا کے میدان جہاد تک پہنچا دے۔ حقیقی علی والا وہ ہے جو مستحبات کے ساتھ واجبات کو نہ چھوڑے، واجبات کے کنارے مستحبات کو بھی انجام دے۔ صلوات پڑھے بر محمد وعلى پروردگار عالم نے کہا کہ یہ شیطان وہ ہر جھوٹے اور بد کردار پہ نازل ہوتے ہیں، اور آخری آیت اس سلسلے کی وَيُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فرشتوں کی باتوں پر کان لگائے رہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ جھوٹے ہیں۔ کیسے لگائے رہتے ہیں؟ یعنی ایک وہ محاورہ بھول رہے ہیں کہ وہ درشن چھوٹے اور وہ عمارت بڑی، ایسی کچھ ایک محاورہ بولا تھا، تو وہ یعنی باتیں بڑی لمبی لمبی، اگر آپ اس کو صرف باتیں کرتے دیکھیں گے تو آپ بات سے اس کے اتنا زیادہ اس سے متاثر ہو جائیں کہ اس سے بڑا متقی، اس سے بڑا خدا پرست آپ کو نظر آئے گا نہیں۔ لیکن ذرا سا اگر آپ نفس پر بولیں گے تو پتا چلے گا یہ اندر سے ہی نہیں باہر سے ہر جگہ سے بیمار ہے، اور عزیزوں جس کی روح بیمار ہوتی ہے اس کا جسم لاکھ ہٹا گٹا ہو وہ کسی کام کا انسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ کہ ہم جسم کی بیماری کے اوپر زیادہ غور کرتے۔ ذرا سا بخار آیا، ہم نے فوراً عباد بھائی کو فون کیا، عباد بھائی آپ ہیں وہاں، کوئی اچھا ڈاکٹر بتائیے، ایک ہفتے سے بہت بیمار ہیں، بدن کمزور ہے، ساری چیزیں۔ جس بیمار کے لیے اتنی زیادہ، جو جسم ایک دن فنا ہو جانے والا ہے، برابر سنتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز مٹ جائے گی، اگر کچھ باقی رہے گا تو وجہ رب ہے۔ وجہ رب سے مراد جہاں مولا متقیان کی ذات ہے، پروردگار کا نام ہے، وہی وجہ رب سے مراد اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جو پروردگار کی خصلتوں کو، کوالٹیوں کو اپنے اندر اپنا لیں۔ پروردگار کی ایک سب سے اہم کوالٹی جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کے اندر ایک کوالٹی اللہ کی ہونی چاہیے کم سے کم، وہ ستار العیوب۔ اور روایات میں کہ پروردگار عالم کسی اور کے اوپر نہیں، اگر ہمارے عیوب خود ہمارے اوپر ظاہر کر دے تو یہ مولوی ثنا عباس صاحب خود اپنے وجود سے نفرت کرنے لگیں گے اگر صرف ہمارے اوپر ظاہر کرے، لیکن وہ ہمارے عیوب کو چھپائے ہوئے ہیں۔ بہت سارے عیوب ہیں جو خود ہم سے ہی چھپے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس کے بندے ہیں، ہم لکڑی لگاتے ہیں۔ یہ عیوب کیوں دوسروں کے ظاہر کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہم پروردگار سے صرف زبانی محبت کر رہے ہیں، عملی محبت نہیں ہے۔ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بات کو جوان بہت اچھی طرح سمجھے گا۔ ایک جوان جس کو فالو کرتا ہے، جس کا فالوور ہوتا ہے، جس کا فین ہوتا ہے، اسی کی طرح کے بال، اسی طرح کی پھٹی جینز، اسی کی طرح کی ہیئر اسٹائل، اسی کی طرح داڑھی کی کٹنگ۔ لیکن عزیزوں یہ کیسی محبت پروردگار سے ہے، یہ کیسی محبت رسول اللہ سے ہے، یہ کیسی محبت ائمہ معصومین سے ہے، یہ کیسی محبت مؤذن کربلا جناب علی اکبر سے ہے، یہ کیسی محبت
شبیہ حسن مشتبہ قاسم ابن حسن سے ہے کہ ہم کو اصلاً ان کی طرف لے ہی نہیں جاتی ہے. بالکل ہم نے خالی بس ایک نظام چلا آ رہا، بس یہ ہونا ہے تو ہونا ہے، لیکن ہمیں آؤٹ پٹ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. ہم 1 گھنٹہ بول رہے ہیں، 50 منٹ بول رہے ہیں، کسی کو بلا کے بلوا رہے ہیں، تو اس کا کوئی اثر ہے؟ نہیں ہے تو اثر پیدا کریں. کمیاں ادھر سے ادھر سے جدھر سے بھی کمی ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اب تھوڑی دیر بہرحال جو پہلی آیت پڑھی تھی وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. کہ پیغمبر آپ اپنے اقربا کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو جب پروردگار عالم پیغمبر سے کہہ رہا ہے تو ہماری بساط کیا ہے؟ ہمیں بھی اپنے گھر پہ پہلے دیکھنا چاہیے، اپنے قریب والوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے محلے والوں کو دیکھنا چاہیے. مشہور کہاوت بھی کہ انسان پہلے گھر میں چراغ جلاتا ہے، اور پیغمبر نے کیا کیا؟ بلایا لوگوں کو. اس زمانے میں بھی لوگ ایسے نہیں آئے تھے، بتایا گیا تھا بعد میں نظر مولا کا انتظام ہے، یہاں بھی اعلان ہوا. پہلے اس زمانے میں ایک پیالہ تھا، یہاں ڈیگے رکھی ہوئی ہیں، لیکن پروردگار عالم نے اس پیالے میں اتنی برکت عطا کی کہ لوگوں کے ہوش اڑ گئے. ایک پیالہ اور یہ ڈیگ کھانے والے لوگ. تو اس کے بعد الزام لگانا شروع، جادوگر ہے، دیکھا نہیں، ذرا سا کھانا. لیکن پروردگار عالم نے پیغمبر سے کیا کہا تھا؟ آپ اس کے اوپر بھروسہ رکھیے، کچھ بھی کہتے رہیں. اگر کچھ کہیں گے الٹا سیدھا تو ان کو کہہ دیے گا تم سے بیزار ہیں. اور پیغمبر نے بیزاری کا اعلان کر دیا. 1 دن کھایا، 2 دن کھایا. یہاں تو آدمی کم سے کم کھا کے اٹھتا ہے تو تھوڑا سا خیال رکھتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ خیال نہیں رکھتا کہ ابھی کھایا. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کچھ کہنا ہے، اٹھ کے بھاگ رہے ہیں. 1 دن 2 دن تیسرے دن آخر جیسے ہشت پشت انسان، اللہ کا بہترین بندہ، پیغمبر کا شفیق چچا ڈانٹ کے بٹھالا. اس کے بعد پیغمبر نے اپنا مدعا سنایا، اور سنانے کے بعد تو پورا واقعہ چھوڑتے ہوئے کہ جو اس کام میں میری مدد کرے گا، وزیر ساری چیزیں ہو گیا. اور اس کے بعد وہ اعلان، پیغمبر کے اخلاق کا سکہ بیٹھنے کے بعد کہ پیغمبر کچھی پہاڑی پہ جانے کے بعد کہتے اے لوگوں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں. نہ، کوئی نہیں ہے اس میں صاحب ایمان. وہ جو پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہی نہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اگر ہم خبر دیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو ان قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے جا کے اس طرف جھانک کے دیکھو گے یا ہماری بات پہ اعتبار کرو گے؟ کردار محمد کا یہ اثر ہے، کردار گفتار کا، اخلاق کا، اس سکے کا جو دلوں میں بٹھالا ہے. ایک زبان پورا مجمع کہہ رہا ہے، کہہ رہا آج تک اس زبان سے کوئی غلط سنائی نہیں، تو دیکھنے کیا کریں گے جا کے. یہ پیغمبر بند زبان میں ہم کو سمجھا رہے ہیں. دیکھو، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کردار کے ذریعے اپنا لوہا منوانے والا. ایک یہیں پہ کسی عالم کے منہ سے، ظاہر قبلہ سے یا کسی اور سے واقعہ سنا تھا، دوبارہ دوہرا دوں کہ کسی اور ملک میں، یہی عرب ممالک گلف کنٹری کا واقعہ ہے کہ ہندوستان کا کوئی لیبر تھا، وہ وہاں کام کر رہا تھا، اس کا پیسہ پھنسا لیا کفیل نے، اور اتفاق سے اس کا کفیل غیر مسلم اہل کتاب میں سے تھا. پہلے اس نے ساری جدوجہد، سارے ہتھ کنڈے اپنا لیے، پیسہ نہ ملنا تھا، نہ ملا. تو اس کو کسی نے بتا دیا کہ دیکھو ان کا جو پوپ ہے، جن کا دھرم گرو، ان کے پاس جاؤ. اب گیا، بتایا اس نے، تو اس نے خط لکھا اور کہا جا اس کو دے دینا، وہ تم کو پیسہ دے دے گا. یہ گیا مسلمان، اس نے وہ خط دیا اس اپنے کفیل کو. جیسے ہی اس نے پڑھا ویسے اس نے پیسہ دے دیا. اب اس مسلمان کی حیرت کا انتہا نہیں، اس کے رہا نہیں گیا. کہا کہ بتا دو کہ اتنے دن سے دوڑائے تو نہیں دیا، آج اس لیٹر میں لکھا کیا؟ اس نے کہا سننا چاہتے ہو؟ کہا تو کچھ نہیں لکھا، صرف 2 لائن لکھی. کہا کیا لکھا؟ کہا کہ ہمارے دھرم گرو، ہمارے مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ تمہارے اندر مسلمانوں والی عادت کب سے آ گئی. یعنی حیف، ایک عبرت ہے
یعنی وہ اس کو کہا اس کے اوپر اثر ہوا اس بات کا کہ یعنی ایک غلط عادت، یعنی ایک پروپیگنڈا کہ مسلمانوں کی عادت بے ایمانی نہیں تھی. مسلمانوں کی عادت آج بھی جو حقیقی مسلمان ہے دوسروں کا پیسہ دبا لینا نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جو اپنے میں سے دوسروں کو دے دے. مسلمان یعنی ام المومنین خدیجہ، مسلمان یعنی مومن قریش جناب ابو طالب، مسلمان یعنی ام المومنین جناب ام البنین. ایثار اور فداکاری کا مینارہ ہیں یہ لوگ. مسلمان یعنی کربلا کے شہداء جنہوں نے اپنے حق سے اپنے آپ کو گزار دیا اور پلٹ کے نہیں دیکھا. مسلمان یعنی حر ابن یزید ریاحی کہ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑے لیکن نہیں اسلام کی راہ میں. مسلمان آج وہ لوگ ہیں جو جا کے مزارات مقدسہ میں اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں تاکہ اہل بیت کے حرم باقی رہیں، ہم رہیں یا نہ رہیں. مسلمان یعنی جنرل قاسم سلیمانی، مسلمان یعنی شہید ابو مہندس المہدی، مسلمان یعنی سید حسن نصر اللہ، مسلمان یعنی شیخ ابراہیم زکزکی. یہ وہ مجاہد ہے، اتحاد کا وہ علمبردار ہے جس نے وہ کردار پیش کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں ایک آواز میں لوگ جو ہے دوسرے مذاہب سے مذہب حقہ کی طرف آ گئے. مسلمان یعنی شیخ علی سلمان، شیخ عیسیٰ قاسم. مسلمان یعنی کتنے نام لیں. مسلمانوں کا یہ کردار ہے. اگر یہ کردار ہے تو ہم کو اور آپ کو وہی کردار اپنانا ہوگا. مسلمان یعنی بلال محمدی کہ گرم ریتی پہ لٹا کے اوپر سے گرم پتھر رکھ دیا جائے لیکن کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، گردن کٹتی ہے کٹ جائے. مسلمان یعنی وہب قلبی، چند لمحوں میں اسلام کو سمجھا اور ایسا جاویدانی عمل کیا کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد جہاں نسلی اور آبائی مسلمان اور آبائی قریش نسل رسول اللہ سے اور شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے، اسی ذکر کے ساتھ وہب قلبی کا ہوتا ہے. یہ امتیاز ہے اسلام کا. اسلام کسی کے عمل کو پامال نہیں کرتا ہے. اسلام نے کہا کہ دیکھو وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اس کو کہتے ہیں وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ برابر شر کرو گے تو وہ بھی محفوظ ہے، ذرہ برابر خیر کرو گے تو وہ بھی محفوظ ہے. چند دن کا یہ مسلمان ہے نا. کربلا کے ہی اطراف میں امام حسین سے ملاقات ہوئی ہے نا. بات آئی تو مجلس بھی بہرحال اسی پہ ختم کرتے وقت بہرحال ہو چکا مجلس کا جتنی دیر ہونی تھی. امام حسین علیہ السلام جب کربلا سے نزدیک ہو رہے ہیں تو اسی آس پاس میں جناب وہب قلبی کا خیمہ لگا ہوا ہے. امام حسین نے جہاں بہت سے لوگوں کو واعظ و نصیحت سے جن کے اندر کوالٹیاں نہیں تھی اپنے سے دور کیا ہے، وہیں کچھ ایسے راہ شہادت کے پھول ہیں جن کو امام حسین نے خود چنا. گئے وہب کے خیمے میں، مادر وہب سے ملاقات ہوئی، پوچھا وہب ہے؟ کہا نہیں. کہاں گیا؟ پانی لینا. امام حسین نے کہا جب آئے اسے واپس بھیج دینا، ہمارے پاس کہہ دینا حسین ابن علی آئے تھے. جب امام حسین جانے لگے تو وہب کی ماں کے چہرے پہ کچھ امام حسین نے پڑھا کہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہے، کہہ نہیں پا رہی. امام حسین نے کہا کہو کچھ کہنا. تب وہ امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھتی کہتی کہ آپ کا چہرہ سرداروں جیسا لگ رہا ہے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ کافی دن سے یہاں پہ مقیم ہیں، پانی کی بہت دقت ہے، میرا بچہ دور سے پانی لینے جاتا ہے، پانی کی کچھ سبیل کر دیجئے. امام حسین نے پیر سے ریت ہٹایا، تازہ پانی کا چشمہ جاری ہوا. اس کی حیرت کی جو انتہا نہ رہی ہو اپنی جگہ، لیکن امام حسین نے پھر کہا وہب آئے تو میرے پاس بھیج دینا. امام حسین گئے، کچھ دیر بعد وہب اپنی پشت پہ پانی سے بھری ہوئی مشک لے کے آیا. دستور یہ تھا کہ جب خیمے میں پانی ختم ہو جاتا تھا تب یہ پانی لے کے جاتا تھا
مشک لاتا تھا، ماں مشک سے پانی نکال کے اسے پلاتی تھی. اب ادھر آ کے اس نے ابھی مشک رکھا کہ ماں تازہ پانی، سرد پانی اس کے سامنے پیالے میں پیش کر رہی. وہب کے ذہن میں سوال ہے پانی کہاں سے آیا؟ اس نے پورا ماجرا بیان کیا. وہب گیا، ابھی دائرہ اسلام کے قریب ہے، ابھی امام حسین سے گفتگو ہوئی، واپس آیا، اپنے ایمان کا اقرار کیا اور جانا چاہتا ہے. ماں بھی ایمان سے سرشار ہے، زوجہ بھی ہے، لیکن ماں کو لگ رہا ہے کہ شاید زوجہ حائل ہو جائے گی، تو کہتی دیکھو اس کی بات نہ سننا. بیوی بھی ایمان سے قریب ہے، کہتی وہ میں تمہیں جانے سے نہیں روکتی، لیکن ایک وعدہ کرو مجھ سے. اور وعدہ یہاں نہیں، وعدہ حسین ابن علی کے سامنے. وہ اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آیا، امام حسین کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑا ہے. امام حسین کہتے ہیں وہ بتاؤ کیا بات ہے؟ امام حسین سے وہ کہتا ہے کہ مولا کوئی بات نہیں، یہ مومنہ کچھ کہنا چاہتی ہے، میری زوجہ کچھ کہنا چاہتی ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا بتا مومنہ کیا کہنا ہے؟ مومنہ کہتی ہے اے حسین ابن علی مولا جنگ کا میدان ہے، گرم ہے، قربانیوں کا بازار، معلوم ہے وہ ابھی جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے سامنے وعدہ کرے کہ جب تک میں ان سے ملحق نہ ہو جاؤں گی یہ جنت میں نہیں جائیں گے. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں مومنہ یہ وہ کیا وعدہ کرے گا؟ وعدہ تجھ سے حسین ابن علی کرتا ہے، جب تک تو اس سے ملحق نہ ہو جائے گی تب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ حسین ابن علی تجھے بشارت دیتا ہے کربلا کی خواتین میں واحد خاتون تو ہے جو میدان جہاد میں شہید ہوگی. وہب کو اجازت ملی ہے، وہب میدان میں گئے، جنگ کر کے زخموں سے چور چور ہو کے آئے، خون میں نہائے ہوئے اپنی ماں کے پاس. اماں راضی ہو؟ ماں نے کہا جب تک سر تن پہ ہے تب تک ماں راضی نہیں ہے. وہ گئے، وہ وقت بھی آیا، جام شہادت نوش کیا، ظالموں نے بڑھ کے سر تن میں جدائی کیا. ایک مرتبہ ملعون آگے بڑھتا ہے، وہب کے سر کو اٹھا کے وہب کے خیمے کی طرف دیکھتا ہے، وہ شیر دل ماں پہ ہمارا لاکھوں سلام. کہ ایک مرتبہ آگے بڑھی، بیٹے کے سر کو اٹھایا، بوسا لیا اور چومنے کے بعد دوبارہ پھینکا. اور ایک کربلائی ماں نے جو ہے، کربلا کی ایک عظیم ماں نے دنیا کی ماں کو پیغام دیا، دشمن کے منہ پہ تماچا مارا اور کہا کہ ہم جو راہ حسین میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے ہیں، لیکن میں کہوں گا اے وہب کی ماں کم سے کم تم نے اپنے بیٹے کا جو ہے سر کٹنے کے بعد آغوش میں لیا، بوسا تو لیا، لیکن کاش اس وقت تم ہوتی جس وقت علی اصغر کا سر تن میں جدائی ہوئی ہے، یعنی نیزہ لگا ہے، تیر لگا، امام حسین نے دفن کر دیا، لیکن کاش تم اس وقت ہوتی جب عصر عاشور بعد قتل امام حسین، شہادت امام حسین کے بعد نیزہ بردار آگے بڑھے ہیں. اور ایک مرتبہ جب علی اصغر کی لاش اوپر آئی ہے، ایک ظالم بڑھا اور سر و تن میں جدائی کی ہے، تو مادر علی اصغر رباب کھڑی دیکھ رہی ہے، اس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لعمره. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تاب بیننا بینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار اس فرش ادا کے صدقے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، اپنی اطاعت سے قریب فرما، اپنی معصیت سے دور فرما. پروردگار اس مجلس کو جو ثواب تو نے معین کیا ہو بحق شہدائے کربلا، جن مرحومین کی ایصال ثواب کی غرض سے برپا کی گئی ان کی روحوں کو ایصال فرما. پروردگار مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا کے تمام مظلومین، بالخصوص ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں ایک طبقہ جو کسان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس وقت مظلوم ترین طبقہ ہے،
پروردگار ان مظلوم کسانوں کی حمایت و نصرت فرما، ان کے اوپر ظلم کرنے والے اگر قابل اصلاح نہیں ہیں تو ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، علماء اعلام مراجع کرام بالخصوص سید علی حسینی سیستانی، سید علی خامنئی، شیر عرب سید حسن نصر اللہ، شیخ ابراہیم زغزکی، شیخ عیسیٰ قاسم، شیخ علی سلمان و آل سعود کی جیل میں بند ہمارے تمام علماء مومنین کو مکمل صحت اور توانائی کے ساتھ مکمل رہائی کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو سربازان، جو مجاہدین اس روضہ مقدسہ کی حفاظت میں اپنی جانوں کی بازی لگائے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو معرفت کے ساتھ اس قابل بنا دے کہ ان کے آنے کے بعد ان کے یاور و مددگار میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور نبی حسن ابن سرتاج حسین، مرحومہ مغفورہ شریف النساء بنت بچن مرحوم، مرحومہ مغفورہ آمنہ خاتون بنت محمود الحسن مرحوم کی روح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی کریم۔ مولا تیرا ماتم ہے